سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق دسمبر 2004 کے دن تھے۔ پاکستانی صحافیوں کا ایک 10-12 رکنی وفد بھارتی حکومت کی دعوت پر نیو دہلی میں موجود تھا۔ جنرل مشرف اور واجپئی صاحب کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں اچانک بہت بہتری آئی تھی۔ ان مذاکرات کے بعد جو اگلے 3-4 سال گزرے، اس سے بہتر وقت شاید ہی دونوں ملکوں میں کبھی آیا ہو۔ واجپئی صاحب کے بعد منموہن سنگھ صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی جنرل مشرف صاحب کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ بھارتیوں اور پاکستانیوں کے درمیان تب ایسے مناظر دیکھنے میں آتے تھے کہ حیرانی ہوتی تھی۔ یہ وہی ملک ہے جنہوں نے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ نواز شریف اور واجپئی کے بعد جنرل مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان مسئلہ کشمیر پر مذاکرات بہت تیزی سے چل رہے تھے، بلکہ کہا گیا تھا کہ منموہن سنگھ نے تو پاکستان آنا تھا اور دونوں ملکوں نے کشمیر پر اہم اعلان کرنے تھے، لیکن پھر پرویز مشرف نے چیف جسٹس کو برطرف کر دیا تو ان کے خلاف تحریک چل پڑی اور یوں کشمیر کا مسئلہ پیچھے رہ گیا۔ اس طرح کا معاملہ پھر عمران خان اور جنرل باجوہ کے دور میں بھی ہوا، جب بیک چینلز کی وجہ سے بھارتی وزیر اعظم مودی 10 دن کے لیے اسلام آباد آنے پر تیار ہو گئے تھے۔ 8 دن انہوں نے بلوچستان میں ہندوؤں کے مقدس مقامات پر گزارنے تھے اور پھر اسلام آباد آ کر عمران خان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں مسئلہ کشمیر پر اتفاق رائے کا اظہار کرنا تھا۔ تجارت کھولنی تھی اور دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے ویزے کی آسانیاں اور باقی اقدامات کرنے تھے، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں خوف تھا کہ کشمیر پر تصفیے سے وہ الیکشن ہار جائیں گے، ورنہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا بہترین موقع تھا۔ جب فوج اور آرمی چیف بھارت کے ساتھ معاملات کا حل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، دبئی میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کا وہ حل نکل آیا تھا جن پر دونوں ملک راضی تھے۔ اگر یہ مسئلہ 7-8 سال پہلے حل ہو چکا ہوتا تو دونوں ملک آج چوتھی جنگ نہ لڑ رہے ہوتے اور نہ ہی یہ خطہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا۔ جنرل باجوہ کو اس بات کا کریڈٹ دینا ہوگا، وہ شاید پاکستان کے واحد آرمی چیف تھے جو بھارت کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پوری کوشش بھی کی، لیکن اسے سیاسی سپورٹ نہ ملی۔ خیر، بات ہو رہی تھی پاکستانی صحافیوں کے وفد کی جو بھارت میں موجود تھا۔ اس وفد میں بھی شریک تھا۔ ایک دن ہمیں بھارت کے ایک بڑے اخبار کے دفتر لے جایا گیا تاکہ بھارت کی صحافت کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ وہاں ہماری ملاقات ایڈیٹر سے کرائی گئی۔ انہوں نے آؤ بھگت کی بات پاکستان اور انڈیا کی صحافت پر ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا میڈیا بھارتی میڈیا سے بہت بہتر ہے۔ ہم سب سن کر حیران ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا نے 4 مارشل لا بھگتے ہیں، برسوں تک فوج نے براہ راست حکمرانی کی ہے۔ امریت میں میڈیا کا مزاحمت کرنا اور زندہ رہنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پاکستانی میڈیا نے ہار نہیں مانی۔ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے مارشل لا میں بھی پاکستانی میڈیا کھڑا رہا ہے۔ امریت کے اس دباؤ کے باوجود پاکستانی میڈیا کی مزاحمت قابل تعریف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا اس طرح کا ماحول میں وہ کردار نہیں دکھا سکا جب اندرا گاندھی نے 1975 میں 2 سال کے لیے ایمرجنسی لگا کر بنیادی انسانی حقوق معطل کیے، بلکہ اب بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی کی گئی تو میڈیا خاموش رہا۔ اپوزیشن کے سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں، لیکن میڈیا اندرا گاندھی اور سنجے گاندھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھارتی میڈیا تو 2 سال اندرا گاندھی کو نہیں جھیل سکا، جبکہ آپ لوگ 4 مارشل لا بھگت کر بھی لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا کو تو زیادہ طاقتور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں تو کوئی مارشل لا نہیں لگا اور نہ ہی سیاسی ادارے توڑے گئے۔ ہمارے یہاں جمہوریت مسلسل چلتی رہی تھی، لیکن ہم مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی صحافی نے ایک اہم پوزیشن سیاستدان کو تانا دیا کہ آپ لوگ حکومت کے سامنے مزاحمت نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے بھی جواباً طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے میڈیا کی بہادری بھی دیکھ لی تھی۔ جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تو اس نے میڈیا سے کہا تھا کہ ذرا جھک جائیں، اور آپ جھکنے کی بجائے لیٹ گئے۔ یہ سب باتیں مجھے اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ایک حالیہ پریس بریفنگ میں پاکستانی صحافیوں سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں آزادی کہاں زیادہ ہے، بھارتی چینلز پر یا پھر پاکستانی چینلز پر؟
ان کا اشارہ بھارتی ٹی وی چینلز کی طرف تھا۔ یہاں حیرت انگیز طور پر جنگ کے ماحول میں ایسے جھوٹ گڑے گئے کہ عقل دنگ رہ گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ بھارتی فوج پاکستان کے اندر گھس گئی، کراچی، لاہور اور اسلام آباد پر قبضہ ہو گیا۔ میڈیا کے اس سے بہترین زوال نہیں ہو سکتا جو بھارتی میڈیا کا ہوا ہے۔ لیکن پاکستانی میڈیا نے بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے ہاتھوں بہت کچھ بھگتا ہے۔ ہماری تاریخ بھی اتنی تابناک نہیں کہ فخر کریں۔ ہم نے میڈیا کو آزادی دی ہوئی ہے۔ آزادی اس وقت تک ہے جب میڈیا آپ کی زبان بولے، ٹی وی چینلز مالکان کو جیل میں ڈالا گیا، اینکرز کو ٹی وی شوز سے نکلوایا گیا، ورکرز کو بے روزگار کیا گیا، کئی غائب بھی ہوئے، مقدمات بھی بھگتے۔ آج بھی ٹی وی چینلز پر مشکلات ہیں اور اکثر اینکرز کو اوپر سے آنے والی کالز پر ٹی وی شو دیے جاتے ہیں یا وہ ان شوز سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے کچھ اینکرز نے بھی صحافت کی بجائے سیاسی پارٹیوں کا ترجمان بننا پسند کیا۔ ہمارے ہاں بھی صحافت اور سیاسی ورکر میں فرق کم ہی رہ گیا ہے، بلکہ جو صحافی اینکر یا سیاسی پارٹی کا ورکر نہیں بنتا وہ سوشل میڈیا پر گالیاں کھاتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اب سیاسی ورکرز اور سیاستدان بھی آزاد میڈیا نہیں چاہتے، وہ بھی پارٹی کا ترجمان چاہتے ہیں جو ان کے لیڈر کو مہاتما اور اس کے مخالفوں کو چور بنا کر پیش کرے۔ یہی اپروچ بھارت میں ہمیں نظر آئی۔ یہاں کارپوریٹ ورلڈ نے بھارت کے ٹی وی چینلز خرید کر ان اینکرز کو نکال دیا جو آزادانہ صحافت کرتے تھے، کسی کو بھی سکرین پر نہ رہنے دیا گیا۔ بھارت میں اس وقت قومی اور علاقائی زبانوں اور کلچر کے کل 900 چینلز ہیں، جن میں سے 400 نیوز چینلز ہیں۔ ان نیوز چینلز کو دھیرے دھیرے امبانی، اڈوانی اور دیگر بڑے کاروباریوں نے خرید کر مودی کو مہاتما بنانے کے کام پر لگا دیا۔ مودی کو ایک نئے بھگوان کا درجہ دیا گیا اور وہ سب آوازیں خاموش کرا دی گئیں جو مودی کے خلاف بلند ہوتی تھی۔ اب وہ سارے اینکر جو مودی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے یوٹیوب چلا رہے ہیں، جبکہ سکرین پر وہی لوگ چھائے ہوئے ہیں جنہوں نے اس رات پاکستان پر بھارتی فوج کا قبضہ کرا دیا تھا۔ جمہوریت اور امریت میں یہی فرق ہے۔ جمہوریت آپ کو ریاستی پالیسیوں اور حکمرانوں پر تنقید اور سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اگر جمہوری لیڈر بھی بھگوان بن جائیں تو پھر امریت میں کیا برائی ہے؟ اندرا گاندھی نے جو کام میڈیا سے ایمرجنسی لگا کر لیا وہ مودی نے امبانی اور اڈوانی کے ذریعے کرا لیا ہے۔ سرائکی کی مثال ہے، مار نہ کٹ اندر جا کھٹ۔ مار پیٹ کی ضرورت نہیں، ایک رگ دبا دو، بندہ خود ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ یہی کچھ مودی نے بھارت میں کیا۔ ایمرجنسی لگانے کی بجائے امبانی اور اڈوانی کے ذریعے بھارتی میڈیا کی راگ دبا دی ہے۔